My father, Dr. Abdul Karim Muhammad Naik, he was so poor, he didn't have money to pay for his school fees or his medical college fees. So what he did, he distributed milk in the morning. He distributed newspaper to earn a few rupees. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी अजीम शख्सियत के अजीम वालिद कितने अच्छे होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद कैसे इंसान थे, क्या करते थे, कितने गरीब थे, वो दूध बेचा करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक कैसे एक डॉक्टर बने, डॉक्टर जाकिर नाइक को कैसे डॉक्टरी से निकालकर तबलीग और दावत की जानिब आने में अपना किरदार अदा किया। बाप और बेटे की मोहब्बत कैसी है। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद के बारे में टीम हम कदम कुछ दिलचस्प मालूमात आज आपके सामने रखने जा रही है। हम आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद शेख करीम नाइक अपने बेटे डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़े होकर बहुत फख्र से कह रहे हैं कि मैंने इसको खुद डॉक्टरी से हटाकर मुबल्लिग बनने की जानिब रागिब किया, और वो शेख अहमद दीदात का तज़किरा भी करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया तो ये जानती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद भी एक MBBS डॉक्टर थे और बहुत पक्के, सच्चे और नुमायां मुसलमान थे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाते हुए अपने वालिद का तज़किरा किया तो अपने वालिद साहब के बारे में कुछ ऐसे राज बताए जिन्हें दुनिया पहले नहीं जानती थी। आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद का अब इंतकाल हो चुका है। He was a medical doctor. His name, Dr. Abdul Karim Muhammad Naik. Have mercy on him. And me at Inchanna. He was a medical doctor, passed his MBBS, and he was a psychiatrist. A doctor, say of the mental people, psychiatrist. At that time, very few psychiatrists were there. He was the first Muslim president of the Indian Psychiatric Association. डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उनके वालिद MBBS डॉक्टर थे, मगर वो माहिर नफ्सियात थे, जिसे आजकल के लोग मेंटल डॉक्टर कहते हैं। तो वो दिमाग का इलाज करते थे, और यही नहीं बल्कि माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स की एक तंजीम के वो पहले मुसलमान सरबराह भी बने। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उनके वालिद बहुत ही गरीब घराने से थे, बहुत ही मुतवस्सित और मिडिल क्लास घर से थे। वो कुल 14 बहन भाई थे, जिनमें 7 बहनें और 7 भाई शामिल थे। और उन 14 बहन भाइयों में मेरे वालिद शेख करीम नाइक वाहिद बेटे थे जो कि डॉक्टर बने थे और ग्रेजुएशन की थी। दोस्तों, अभी तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक यानी कि एक बेटा अपने बाप की तारीफें कर रहा है। आपको वो मंजर भी दिखाएंगे जब एक बाप यानी कि शेख करीम नाइक अपने बेटे डॉक्टर जाकिर नाइक पर फख्र का इजहार करते हैं। मगर ये मनाजिर देखिए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट of the Indian Psychiatric Association, first Muslim psychiatrist. My father came from a very poor background, a humble background. There were 14 siblings, 7 brothers and 7 sisters, and he was the only graduate in his family. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरे वालिद इतने गरीब इंसान थे कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने स्कूल की फीस दे सकते जब वो खुद पढ़ रहे थे, और जब वो डॉक्टर बन रहे थे तो मेडिकल कॉलेज की फीस देने के भी पैसे उनके पास नहीं थे। तो मेरे वालिद ने पता है क्या किया, उन्होंने साइकिल पर दूध बेचना शुरू कर दिया। सुबह के वक्त वो साइकिल लेकर और दूध लेकर निकल जाया करते थे, और तो और जब पैसों की और जरूरत पड़ गई तो वक्त निकालकर वो साथ में अखबार भी बेचने निकल पड़े और कुछ पैसे जमा करके अपनी मेडिकल की फीस दी ताकि वो डॉक्टर बन सकें, और डॉक्टर भी वो जो 14 बहन भाइयों में अकेला डॉक्टर बना। डॉक्टर जाकिर नाइक ये भी कहते हैं कि ऐसे काम करने के बावजूद, कहीं दूध बेचना, कहीं अखबार बेचना, ये सब करने के बावजूद मेरे वालिद साहब को अपने आप पर फख्र था, और वो हमेशा यही कहते थे कि काम कोई भी करो, बस हमेशा हलाल पैसे कमाओ, गैर इस्लामी काम ना करो। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मुझे भी कोई शर्म नहीं आती ये बताते हुए कि मेरे बाप एक दूध बेचने वाला था या अखबार फरोश था। मुझे तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए जहां पर बेटा अपने बाप पर फख्र कर रहा है। फिर आपको दिखाते हैं कि एक बाप अपने बेटे पर कैसे फख्र करता है। आप में से बहुत से लोगों ने तो डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद को आज तक शायद देखा भी नहीं होगा। He was so poor, he didn't have money to pay for his school fees or his medical college fees. So what he did, he distributed milk in the morning. He distributed newspaper to earn a few rupees and gather it and pay the fees. And my father was proud.
he said, you should never be shy as long as the work you do is honest and it is not un-Islamic. And even I am not shy to say that my father was a milkman or was a newspaper vendor. I'm proud of it. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اپنے والد کے بارے میں خیالات تو آپ نے دیکھ لیے. اب آپ کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد نے ایک بار پیس ٹیلی ویژن پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماع میں ہی شرکت کی تھی اور اس خوش قسمت باپ نے اپنے خوش قسمت اور مبلغ بیٹے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے. آئیے آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گفتگو اردو یا ہندی زبان میں ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ کرنے کے لیے بھی ٹیم ہم قدم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ گفتگو خود ہی سمجھ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور شیخ احمد دیدات کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں. دعویٰ کا کام شروع کیا، سب لوگ آ کے مجھے بلیم کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب تم بیوقوف ہو، ایک ڈاکٹر کو تم مولوی کیوں بنا رہے ہیں. تو میں ان کو کہا کہ بھائی آج ڈاکٹرز بہت ہیں، سرجن بنیں گے، لیکن آج سائنٹیفک مولوی میرے خیال سے کوئی نہیں ہے. تو میں ذاکر کو یہ کہہ دیا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ آ کر مجھے بلیم کر رہے تھے، لیکن یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اور ذاکر کے ساتھ، ذاکر ایک لیڈر ہے، لیکن ذاکر کے ساتھ ہم کو ایسے اچھے لوگ ملے جیسا منظور شیخ ہے یا مقبول ہے، اختر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو دعا کیجیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اور ذاکر کو جیسا میں نے کہا کہ مجھے سب بلیم کر رہے تھے کہ تم اس کو سرجن، وی وانٹڈ ٹو میک ذاکر اے نیورو سرجن آفٹر MBBS، بٹ دین بیکاز وی تھاٹ احمد دیدات کی وجہ سے یا اللہ کی طرف سے سب تھا. تو میں آپ کو سبوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں جو مدد کرتے ہیں، جاننا جیسا منظور شیخ کا بہت بڑا حصہ ہے ہمارے اس میں، تو اسی طرح مقبول ہے، اختر ہے، دوسرے لوگ ہیں، سبوں کے لیے دعا کرنے کے لیے میں آپ کو یہ کر رہا ہوں. شکریہ. دوستو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد کو اپنے بیٹے پر کتنا فخر ہے اور وہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ وہ انہیں ایک نیورو سرجن بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے بجائے مبلغ بن گئے. دوستو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے والد کی محبت کا تعلق تھا، لیکن ایک بار سوچئے کہ آج کل کے دور میں باپ بیٹے کا تعلق کیسا ہوتا ہے. کبھی بہت خطرناک جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو ایک دوسرے کی جان لینے کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. لیکن ابھی ہم آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک بتا رہے ہیں کہ باپ کا احترام کتنا ہوتا ہے. ویسے تو دین اسلام نے سبھی کو بتا رکھا ہے اور اچھے سے سمجھایا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا ایک عظیم رتبہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک لڑکے نے ایک سوال بھیجا اور واٹس ایپ کے ذریعے یہ سوال پوچھا کہ میرے والد نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں 18 سال کا تھا، مجھے گھر سے نکال دیا، کبھی میرا خیال نہیں رکھا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، کیا مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں؟ From Muhammad Adil, India. My father left me when I was 18 years old and I had no one to look after me. My mother left me when I was 11 years old. I stayed as a paying guest and worked to survive. Today, alhamdulillah, I earn good amount of money to feed myself. Now, father asked me to give money to him on monthly basis, which will be around 5,000 to 6,000 rupees per month. Should I give the money to my father as my father didn't take care of me? تو دوستو آپ نے سوال سنا کہ ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے، میں 18 سال کا تھا تو وہ چھوڑ کر چلا گیا، 11 سال کا تھا تو میری ماں چھوڑ کر چلی گئی، میں گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، مشکل سے زندگی گزاری، لیکن آج میرے پاس بہت پیسہ ہے. اب میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ ہر مہینے مجھے کچھ رقم دیا کرو اور وہ 5 سے 6 ہزار روپے مانگتا ہے، کیا مجھے دینا چاہیے یا نہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے سوال پوچھنے والے لڑکے کو سمجھانے کے انداز میں کہا کہ اگر مان بھی لیں کہ آپ کے والد نے آپ پر بڑے ظلم کیے تھے اور آپ کا خیال نہیں رکھا تھا، اپنا فرض نہیں نبھایا تھا کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھتا اور آپ کا خیال رکھتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ بھی اپنے والد کا خیال نہیں رکھیں گے. آپ کو بطور ایک اچھا بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرنی چاہیے. Agree for the sake of argument hypothetically that he did not take care of you. If he did not take care of you and if he did not do his duty, that doesn't mean that you should not do your duty. You as a good son should do your duty. Father, I agree with you, he did not take care of you, but you have to do your duty. And if you do your duty, inshallah you'll go to Jannah.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ وہ تمہارا باپ ہے، کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، اگر آج اس کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ نصیحت اور باپ کا احترام کے بارے میں یہ بیان، اور ان کے والد کا اپنے بیٹے سے اور بیٹے کا اپنے باپ سے تعلق، اور ان کے والد کی عظیم محنت، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا اپنے والد سے رشتہ کیسا ہے؟ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے والے سبھی دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ افراد جن کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، اور جن نوجوان لڑکوں کے والد ابھی زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی جتنی خدمت ہو سکے کر لیں۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔